میں ایک پاکستانی جاسوس 70 کی دہائی میں اپنے مشن کو مکمل کرنے کے لیے بھارت پہنچ چکا ہوں۔ کہانی کو مزید سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دکاندار نے میرے ساتھیوں سے اس پوچھ گچھ کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ عبدالکریم کی ان کے خاندان کی ایک لڑکی سے شادی کی تجویز زیر غور ہے اور اسی سلسلے میں وہ یہاں آئے ہیں۔ دکاندار نے کہا کہ عبدالکریم ایک شریف اور نواب خاندان کا چشم و چراغ ہے، سوائے غریبی اور بے آسرا ہونے کے اس میں کوئی کمی نہیں۔ دکاندار نے یہاں تک کہا کہ اگر اس کی کوئی بیٹی ہوتی تو وہ اسے عبدالکریم کے ساتھ بیاہنے میں فخر محسوس کرتا۔ عبدالکریم کی بیان کردہ وہ سب باتوں کی سچائی کی تصدیق ہو چکی اور اب مجھے اس کا تعاون حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کرنی۔ ابھی تک عبدالکریم کا جو خاکہ میرے سامنے آیا تھا وہ ایک خاندانی بے آسرا تنہا مسلمان بھارتی سپاہی کا تھا جو اپنے افسران کی مسلسل گالی گلوچ سخت رویے کا شاکی تھا۔ یہ اس خاکے کا پازیٹو رخ تھا۔ دوسرا رخ نیگیٹو تھا جو کچھ یوں تھا کہ وہ اپنی ذاتی شکایات اور رنجش کے باوجود اپنے ملک کا خیرخواہ ہو سکتا تھا۔ اس کی عزت نفس جو کچلی جا چکی تھی اسے ڈیفیکٹر باغی بنا سکتی تھی یا پھر اس کچلی ہوئی عزت و نفس کی بحالی کے لیے وہ ہمارے راز جاننے کے بعد اپنے افسران کو ہمارے متعلق بتا کر بھارت ماتا کا سپوت بن سکتا تھا اور اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکتا تھا۔ دونوں صورتیں ممکن تھیں۔ یہاں پاکستان میں ہی دیکھ لیجیے۔ کہنے کو تو ہم سب پاکستانی اور ایک قلیل اقلیت کے سوا سبھی مسلمان ہیں، لیکن مادر وطن کی عزت، حرمت اور بقا کو بہت پیچھے دھکیل کے اپنے ذاتی مفاد کو آگے لانے والے وطن کے غدار اور وطن فروش بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، ورنہ بھارتی ٹینکوں پر بیٹھ کر آنے پاکستان کا قومی پرچم جو ہماری آزادی اور غیرت کا نشان ہے، اسے مزار قائد پر نظر آتش کرنے والے پاکستان ٹکڑے ٹکڑے کرنے اور اعلانیہ اس کا اعلان کرنے والے بھی ابھی تک زندہ نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے غداروں کی باتیں سن کر خاموش رہنے والے بھی وطن کی محبت سے اتنے ہی دور ہیں جتنے وہ غدار۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ماں بہن کی گالی سن کر طیش میں آنے والے اور مرنے مارنے پر تل جانے والوں کی غیرت اس وقت کیوں سو جاتی ہے جب کوئی ان کے مادر وطن کو گالی دیتا ہے۔ شاید یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آزادی کی قدر و قیمت معلوم نہیں اور وہ اپنے آزاد وطن میں درپیش وقتی مشکلات کا حل دشمن کی غلامی میں ڈھونڈتے ہیں۔ یہ ساری سیاسی پارٹیاں، یہ لسانی تنظیمیں، چاہے اقتدار میں ہوں یا حزب اختلاف میں، صرف اور صرف ذاتی فوائد کے حصول میں لگی رہتی ہیں۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، ان کے لیے اقتدار کا حصول صرف پاکستان کو لوٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی محافظ افواج پاکستان کو وہ صرف فیلڈ گارڈ کا درجہ دیتی ہیں۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ افواج پاکستان کے جوان اور افسران اپنے سے 8 گنا بڑے دشمن کے سامنے یوں سینہ سپر جان ہتھیلی پر لیے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں۔ دشمن کا اکھنڈ بھارت کا خواب چکنا چور ہو چکا ہے اور اسے خود اپنی بقا کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی اور دھماکے کرنے والے اگر پاکستانی ہیں تو وہ 100% یقیناً دشمن کے ایجنٹ ہیں۔ عبرتناک موت ان کا مقدر بن چکی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ان طاغوتی چوہوں سے نجات حاصل کر لیں گے۔ قارئین کرام، غازی اور اس سے پہلے میرے لکھے ہوئے تمام مضامین میں نے محض پڑھنے والوں کی دلچسپی کے لیے نہیں لکھے۔ اس الجھی ہوئی صورتحال میں میں نے ساتھیوں سے مشورہ کرنا مناسب سمجھا اور ان کے ساتھ میٹنگ میں ہر ایک کا نقطہ نظر جاننے کی کوشش کی۔ 2 ساتھیوں کا خیال تھا کہ رات کو عبدالکریم کو اٹھا لیا جائے
اور اسے سمجھایا یا مجبور کیا جائے کہ وہ ہمارا ساتھ دے، اگر وہ نہ مانے تو اسے وہیں ختم کر دیا جائے۔ ایک ساتھی کا کہنا تھا کرنل شنکر کے کمرے میں رات کو گھس کر اسے ہلاک کر دیا جائے اور اس کے کمرے سے اس کا بریف کیس اور اہم کاغذات اٹھا لیے جائے۔ یہ دونوں تجاویز تھوڑی سی بحث کے بعد رد کر دی گئیں۔ پہلی اس لیے کہ عبد الکریم اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اٹھائے جانے کے بعد وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کر کے اس سے نہ صرف مکر سکتا تھا بلکہ ہمیں پکڑوا کر اپنے نمبر بنا سکتا تھا۔ کرنل کو اگر ہلاک کر دیا جاتا تو اس بات کی کیا ضمانت تھی کہ اس کے کمرے میں موجود کاغذات وغیرہ کس اہمیت کے حامل ہوتے۔ ہر دو صورتوں میں بھارتی سیکورٹی نہ صرف بہت چوکس ہو جاتی بلکہ میرے پکڑے جانے کا بھی امکان بڑھ جاتا، کیونکہ کرنل شنکر سے ملنے والوں میں میرا نام سرفہرست ہوتا۔ بالآخر فیصلہ ہوا کہ ان دونوں کو فی الحال اسٹینڈ ٹو پوزیشن میں رکھ کر مزید معلومات حاصل کی جائے اور اپنے مشن یعنی آرمی ہیڈ کوارٹر میں پہنچنے اور وہاں معلومات کے حصول کے لیے رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اب اپنا پورا دھیان ہیڈ کوارٹر کے سپرنٹینڈنٹ یشونت اور ان دو عیسائی سویپر۔ اگلے روز ہی اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ چھٹی کے وقت ہم ہیڈ کوارٹر کے قریبی بس اسٹاپ پر پہنچ گئے۔ ہم یشونت کے ساتھ ایک ہی بس میں سوار ہوئے اور میں نے اس کا گھر بھی دیکھ لیا۔ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں کو دونوں صفائی کرنے والوں کے پیچھے لگا دیا تھا کہ ان سے واقفیت پیدا کرے اور اس طرح دفتر ان کی سرگرمیوں کا نہ صرف پتہ چلائے بلکہ اگر ضرورت پڑے تو ان میں شریک بھی ہو۔ دوسرے ساتھیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ دفتر کے بعد وہ یشونت کی سرویلنس کرے اور جس شام وہ گانا سننے کے لیے جائے تو ان میں سے ایک اس کا پیچھا کرتا رہے تاکہ اس بالا خانے کی نشاندہی کر سکے جہاں یشونت موجود ہو، اور دوسرا ساتھی مجھے بتانے کے لیے اس علاقے کے شروع میں ہی ایک ریسٹورینٹ آئے جہاں ہر شام 7 بجے پہنچ جایا کروں گا۔ یہ مہینے کی شروع کی تاریخیں تھیں۔ اس ریسٹورینٹ میں مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ غالباً تیسری یا چوتھی شام تھی جب میرے ساتھی نے ریسٹورینٹ میں آ کر مجھے اشارہ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اس بالا خانے کے نیچے کھڑے تھے جس میں یشونت گیا تھا۔ میں نے ایک ساتھی کو رخصت کیا کیونکہ اس شام میرا پروگرام صرف یشونت سے ملنے اور اس سے تعلقات پیدا کرنے کا تھا۔ میں نے بالا خانے کی سیڑھیاں چڑھ کر اس سجے سجائے کمرے میں پہنچ گیا جہاں ناچ گانا ہوتا تھا۔ نشست فرشی تھی، چاروں طرف گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ ابھی محفل شروع نہیں ہوئی تھی۔ نائکا نے مجھے خوش آمدید کہا۔ میں یشونت کے ساتھ کی نشست پر بیٹھ گیا۔ چند ہی منٹوں میں مجھے ایک تشتری میں چاندی کے ورق میں لپٹا ہوا پان پیش کیا گیا۔ میں نے پان اٹھا کر 20 روپے تشتری میں رکھ دیے۔ تھوڑی دیر بعد سازندے آ گئے اور اپنے ساز درست کرنے لگے۔ ابھی گانے کی تیاری ہو رہی تھی کہ یشونت اور 2-3 دوسرے لوگوں کے سامنے گلاس اور سوڈے کی بوتلیں آ گئی۔ یشونت نے جیب سے شراب کی بوتل نکالی۔ دوسرے گاہکوں کے لیے شراب کی بوتلیں نائکا نے پچھلے کمرے سے منگوا لی۔ بڑے مؤدب انداز سے نائکا نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا شوق کروں گا۔ ہمارے پاس آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بڑھیا اسکاچ وسکی سے لے کر مقامی بنی ہوئی اعلیٰ شراب موجود ہے۔ آپ حکم کریں۔ میں نے اسے کہا آج میں پینے کے موڈ میں نہیں ہوں، اس لیے صرف کوئی ٹھنڈا مشروب پیوں گا، اور تھوڑی ہی دیر بعد یک بستہ کوکو کولا کی 2 بوتلیں میرے سامنے رکھ دی۔ نائکا نے کہا کہ آج پینے کا موڈ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ حضور پیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ حضور کا موڈ بن جائے گا، اسی لیے جب چاہیں بلا جھجک طلب فرمائیں۔ محفل کا آغاز نیم کلاسیکی گانوں سے ہوا۔ یشونت اس دوران اپنے بوتل کا آدھا حصہ پی چکا تھا۔ میں یشونت پر
कड़ी नजर रखे हुए था। उसकी नजरे करम किसी तवाइफ पर है। नीम क्लासिकी मौसीकी का दौर खत्म हुआ और उस दौरान 3 नौजवान तवाइफें अपनी पैरों पर घुंघरू बांधने लगी। जशवंत ने बोतल में बची हुई सारी शराब गिलास में उंडेल ली, थोड़ा सा पानी मिलाया और गटागट चढ़ा गया। इन तीनों तवाइफों ने हम तमाशबीनों के दरमियान में आकर सबको फर्शी सलाम किए। अभी वो तबले और दूसरे साजों के साथ अपने कदम मिला रही थी कि जशवंत ने अपनी दूसरी जेब से एक और बोतल निकाली। वो भारत की बनी हुई रिम शराब की एक किस्म पी रहा था। चूंकि पूरी बोतल गोल और आधे चिपटे होते हैं, इसीलिए बआसानी जेबों में आ जाती हैं। यशवंत ने दूसरी बोतल से भी कुछ रिम गिलास में अंडेली और उसे चढ़ा गया। अब वो पूरी तरह से नशे में चूर था। जब गाना शुरू हुआ तो वेल 1 रुपए की थी। नाचने वाली तीनों लड़कियों ने रक्स शुरू किया। इन तीनों के कदम और रक्स के जाविये एक दूसरे से इतने मिले हुए थे कि वो एक ही जिस्म के 3 हिस्से दिखाई देते। उनके रक्स ने महफिल को गरमा दिया। वेल अब 1 रुपए से बढ़कर 5 रुपए तक हो चुकी थी। मुझे चूंकि वहां पर जशवंत की अपनी तरफ मुतवज्जो करना और तवाइफों पर अपनी अमारत का रोब भी डालना था, लिहाजा मैंने 10 रुपए की वेल शुरू की। बाला खानों का रवाज है कि जो ज्यादा वेल पेश करे उसके सामने जाकर नाचना या नाचते हुए बैठकर वेल लेना होता है। 10 रुपए की वेल पर दूसरे तमाशबीन कुछ चौंक से गए और रुपए के 10 नोटों का पैकेट बनाकर वेल देनी शुरू, लेकिन वेल देने में वक्फा बढ़ा दिया। यही वक्त था जब मुझे फर्स्ट इम्प्रेशन इन द लास्ट इम्प्रेशन के मुसद्दकात अपनी अमारत का रोब जमाना था। मैंने वेल 20 रुपए कर दी। बाला खानों का असूल ये है कि बैक वक्त अगर 2 या ज्यादा तमाशबीन वेल पेश करें तो ज्यादा वेल देने वाले के पास तवाइफ पहले आती है। मैं अपने हमरा खासी रकम ले गया था। 20 रुपए के नोटों की एक गड्डी के अलावा 100 रुपए के 60 नोट मेरे पास थे। पाइक वक्त मैंने और जशवंत की मखसूस तवाइफ को वेल लेने के लिए इशारा किया। मेरे पास 20 रुपए का नोट था और यशवंत ने 10 रुपए आगे कर रखे। तवाइफ मेरे पास आई और ठुमके दिखाते हुए नोट लेकर उठने लगी तो मैंने एक और नोट निकाल कर उसे फिर बैठा लिया। 20 रुपए वाले नोटों की गड्डी मैंने अपने सामने कालीन पर रखी हुई और एक के बाद एक नोट देखकर उस तवाइफ को उठने नहीं देता था। यशवंत ने अपना हाथ जिसमें 10 का नोट पकड़ा हुआ था पीछे कर लिया। मैंने अपना सिलसिला जारी रखा। यशवंत मायूस होकर उठने लगा तो मैंने उसका बाजू पकड़ते हुए उसे बिठाया और कहा, यशवंत बाबू ये क्या? वो एक अजनबी के मुंह से अपना नाम सुनकर कुछ हैरान सा हुआ। मैंने बेतकल्लुफी से अपना एक हाथ उसकी कमर में डालकर उसे अपने नजदीक कर लिया और दूसरे हाथ में वेल पहले यशवंत के सर पर फिर उसके माथे और गालों पर रख कर देनी शुरू की। तवाइफ का क्या था, उसे तो नोट इकट्ठे करने थे। वो मेरी दी हुई वेलें यशवंत के सर चेहरे से चुटकियां भर भर कर उठा रही। शराब के नशे में मदहोश यशवंत ने 1-2 बार मुझे रस्मी तौर पर रोकने की कोशिश की, लेकिन हुस्न शबाब की गर्मी, इतनी कुर्बत और महबूबा की अटकलियां उसे अब इतनी मन भाई कि उसने हथियार फेंक दिए।